سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جنرل باجوہ کے ریٹائر ہوتے ہی عمران خان نے ان پر الزامات کی بارش کر دی۔ جنرل باجوہ پر ڈبل گیم کا الزام لگا دیا۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ جنرل باجوہ نے ڈبل گیم کھیلا۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض کو ہٹایا تو اس کے بعد ان کا گیم چل پڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مورث الہی کو کہا گیا ہو کہ پی ٹی آئی کی طرف جاؤ، مگر قاف لیگ میں دوسرے کو کہا گیا ہوگا کہ نون لیگ میں چلے جاؤ۔ عمران خان نے کہا کہ جو جنرل باجوہ کہتے میں اس کا بھروسہ کر لیتا تھا۔ ان کے ساتھ گزرے 3.5 برسوں میں پہلی بار معلوم ہوا کہ بھروسہ کرنا کتنی بڑی کمزوری ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے ایک دن ان سے کہا کہ مجھے کلیئر کر دیں آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں، اگر آپ ادھر نہیں ہیں تو پھر میری اور حکمت عملی ہوگی، میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گا۔ عمران خان نے کہا کہ اگر حکومت مارچ کے آخر تک الیکشن پر تیار ہے تو وہ اسمبلیاں توڑنے سے رک جاتے ہیں، ورنہ کے پی اور پنجاب اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کرائیں گے۔ حکومت نہ مانی تو اس ماہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ عمران خان کے اتحادی اور قافلے کے رہنما مورث الہی نے گزشتہ دنوں ٹی وی انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ جنرل باجوہ نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، بلکہ جنرل باجوہ نے تو تحریک عدم اعتماد کے وقت بھی انہیں یعنی مورث الہی سے کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ جائیں۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بھی حکمراں جماعت تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی اپنی آبائی یونین کونسل میں بھی پی ٹی آئی کو شکست ہو گئی ہے۔ ان کی یو سی میں پیپلز پارٹی جموں کشمیر کے امیدوار اویس لیاقت 134 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ پی ٹی آئی امیدوار نے 111 ووٹ حاصل کیے۔ راولاکوٹ میں بھی پی ٹی آئی کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ راولاکوٹ میونسپل کارپوریشن کی 22 نشستوں میں سے پی ٹی آئی صرف 3 نشستیں ہی جیت سکی۔ یوں مظفر آباد کے بعد آزاد کشمیر کے ایک اور بڑے شہر راولاکوٹ میں بھی میئر اپوزیشن سے ہوگا۔ پونچھ ڈویژن کی 3 میونسپل کمیٹیوں کی 18 میں سے صرف 4 نشستیں پی ٹی آئی جیت سکی۔ پیپلز پارٹی نے 4 اور مسلم لیگ نون نے 3 نشستیں حاصل کر لیں۔ 6 وارڈز پر آزاد امیدوار جیت گئے، 1 نشست کا نتیجہ آنا باقی ہے۔ اس سے پہلے آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں بھی حکمراں پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ مذاکرات کبھی مشروط نہیں ہوتے، دھمکیاں، گالیاں اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ عمران خان اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دیں، ایسا کرنے سے بے آسرا آپ ہوں گے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ہمارے بعض اتحادیوں کو شدید تحفظات ہیں، ان سے بات نہیں کرنی، اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں تو فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے۔ اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو فیصلہ تو پی ڈی ایم کی ٹیبل پہ جائے گا، لیکن مذاکرات دنیا میں کبھی مشروط نہیں ہوتے۔ آپ پہلے شرط عائد کر دیں تو مذاکرات کس بات پہ کریں گے آپ؟ یہ صرف آپ کا ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا، پیپلز پارٹی اور اے این پی نے سب نے مل کے فیصلہ کیا تو ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا۔ ہمارے بعض اتحادیوں کو اس بات پر شدید تحفظات ہیں کہ ان سے بات نہیں کرنی۔ دھمکیاں، بہتان اور گالیاں اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے۔ مذاکرات ان کی ضرورت ہیں، ہماری نہیں ہے۔ کہ اسمبلیاں قانون سازی کے لیے بنتی ہیں، گورننس کے لیے بنتی ہیں، توڑنے پھوڑنے کے لیے نہیں بنتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنا آسان عمل نہیں ہے، ہم توڑنے کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسمبلیاں اگر آپ نے توڑی خان صاحب تو بے آسرا آپ نے ہونا ہے، ہم نے نہیں ہونا۔ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے واقعتاً، پھر آپ باقاعدہ جو ایک طریقہ کار ہے سیاست میں، آپ رابطہ کریں۔ ہم اس رابطے کو پی ڈی ایم کی ٹیبل پہ اور اتحادیوں کی ٹیبل پہ لے کے جائیں گے، لیکن یہ بھول جائیں کہ آپ آئینی بحران پیدا کریں گے اور ہم سب آپ کو آئینی بحران پیدا کرنے دیں گے۔ اگر یہ اسمبلیاں توڑیں گے تو جو اسمبلیاں ٹوٹیں گی، آئین اور قانون کے مطابق کورس فالو کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھارت کو 2 ٹوک پیغام دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر ماریں گے۔ انہوں نے یہ بات لائن آف کنٹرول پر چکری سیکٹر کے دورے میں کہی۔ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں سے بات چیت کی اور مشکل حالات میں بھی فرائض کی انجام دہی میں ان کے عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاریوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا کہ حال ہی میں بھارتی قیادت نے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج نہ صرف دھرتی ماں کے 1-1 انچ کا دفاع کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، بلکہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر ماریں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ کسی غلط خیال کی بنیاد پر کسی بھی مس ایڈونچر کا سامنا مسلح افواج کی مکمل قوت کے ساتھ کیا جائے گا، جس سے حوصلہ مند قوم کی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ بھارتی ریاست اپنے مذموم عزائم میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ دنیا کو کشمیری عوام کے لیے انصاف کا حصول یقینی بنانا ہوگا، جس کا وعدہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کیا گیا ہے۔ رکس چکری پہنچنے پر کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ انہیں کنٹرول لائن کی تازہ ترین صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔
मुस्लिम लीग नून की दरीना कारकुन साबिक सेनेटर नजमा हमीद इंतकाल कर गईं। नजमा हमीद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की खाला थीं। नवाज शरीफ और उनकी अहलिया कुलसूम नवाज के बहुत करीब थीं। उनकी नमाज जनाजा इतवार को 1:30 बजे नमाज ज़ोहर के बाद उनकी क़याम गाह सैटेलाइट टावर रावलपिंडी की अक्सा मस्जिद में अदा की जाएगी। सहाफ़त, सियासत, इल्म फ़न और ज़िंदगी पर अनमिट नक़ूश छोड़ने वाले इमरान असलम कराची में सुपुर्द खाक। जियो जंग ग्रुप के सदर की नमाज जनाजा में अहले खाना, सहाफ़ियों, सियासी रहनुमाओं और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इमरान असलम की नमाज जनाजा क्लिफ्टन में वाक़े घर के अहाते में अदा की गई, जिसमें अहले खाना के अलावा सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, आरिफ उल हक आरिफ, तहमीना दुर्रानी, रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी, हाफिज नेमुर रहमान और शोबिस शख्सियात ने शिरकत की। हामिद मीर का कहना था कि इमरान असलम जैसे सहाफ़ी सदियों में पैदा होते हैं। वो दरअसल मोहब्बत और शफ़क़त का एक ऐसा साया था कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता था तो वो साया खुद ब खुद आपके सर पे आगे छाँव कर देता था। वो हर मौके पर हमारी रहनुमाई करते थे और वो जियो के बानियों में से एक थे, उसके मेहमान थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा कि इमरान असलम ने जियो जैसे बेहतरीन इदारे की बुनियाद रखी। पाकिस्तान की सहाफ़त की जब तारीख़ लिखी जाएगी, जब प्राइवेट चैनल्स के क़याम की बात होगी, उनकी कामयाबी की बात होगी, इमरान असलम साहब का जिक्र उसमें ज़रूर आएगा। मैं तो हैरान रह गया कि एक शख्स इतने ज़्यादा लोगों का उस्ताद हो सकता है, इतने लोगों को पढ़ाने वाला हो सकता है, सिखाने वाला हो सकता है। इमरान असलम गुज़िश्ता रोज़ अलालत के बाइस कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। मरहूम को डिफेंस की कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ अब्दुल वली, जियो न्यूज़, कराची। चीफ ऑफ सरावान साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब मोहम्मद असलम खान रईसानी ने कहा है कि वो 7 दिसंबर को गैर मशरूत तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत कर रहे हैं। बलूचिस्तान के माली बहरान का हल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। मिसिंग पर्सनस का मामला इंसानी अलमिया है। बलूचिस्तान का मसला बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। ये बात उन्होंने सरावान हाउस कोयटा में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कही। नवाब असलम रईसानी ने कहा कि मेरे और जमीयत उलमा इस्लाम के सिविलियन बालादस्ती तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करने समेत दीगर नजरियात मुश्तरक हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में दीगर सियासी जमातों की निस्बत जमीयत उलमा इस्लाम सबसे मुनज़्ज़म और मजबूत सियासी कुव्वत है। एक सवाल के जवाब में नवाब असलम रईसानी ने कहा कि बलूचिस्तान का मुआशी बहरान NFC ना होने या दीगर वजूहात की वजह से नहीं, बल्कि इस सूबे में माली बदइंतज़ामी की वजह से सूबे को इस वक्त फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सेक्रेटरी ख़जाना समेत दीगर अहम पोस्टों पर तकनीकी महारत रखने वाले लोगों को तैनात होना चाहिए। कुछ सख्त फैसले करने से सूबे की माली पोजीशन में बेहतरी आ सकती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का मसला बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। शोरिश के खात्मे के लिए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सनस का मसला संगीन और इंसानी अलमिया है, उसे ख़त्म होना चाहिए। रेकॉर्ड एक पर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह था और रिफाइनिंग यही होनी चाहिए। और तंजीम साजी के हक़ के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी राब्ताकार ने अदरीस खटक की मुसलसल 3 साल से गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। राब्ताकार ने कहा है कि अदरीस खटक को पहले गायब किया गया, फिर फ़ौजी अदालत से सज़ा सुना दी गई। इस बात पर सख्त तशवीश है कि इंसाफ तक रसाई का अदरीस खटक का हक़ मुसलसल पामाल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के राब्ताकार ने मुतालबा किया कि अदरीस खटक को रिहा किया जाए। 21वीं सदी में उर्दू शायरी और बच्चों का अदब यूरोप और तरक्की याफ्ता ममालिक में लश्करी ज़बान कहाँ तक पहुँच सकी है, इस हवाले से देखिए रिपोर्ट। गजल, नज़म, रुबाई ने रवां सदी में मगरबी दुनिया पर कैसी छाप छोड़ी है। रोशन दिमागों ने सलीके से एक एक परत खोली। जिन ममालिक में उर्दू की नई बस्तियां आबाद हो रही हैं, वहाँ से आए जबान के सफीरों ने मौजूदा सूरत हाल बताई। 14 किताबों की तकरीब रुनुमाई में तज्जियाकार आसमा शिराजी की किताब बड़े घर की कहानी भी शामिल थी। नशिस्त में हामिद मीर और सुहेल वड़ाइश ने बंद कमरों की सियासत पर बात की। अगर हम कायदे आज़म के रास्ते पे चलेंगे तो उस पाकिस्तान में बलोचिस्तान को भी उसके हकूक मिलेंगे, सिंध को भी मिलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा को भी मिलेंगे, पंजाब को भी मिलेंगे, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी मिलेंगे और सहाफ़ियों को भी उनके हकूक मिलेंगे। उर्दू दीगर जबानों को सीने से लगाती है, इसलिए पंजाबी और बलोची जबान अदब पर भी मुकालमा हुआ। खवातीन और समाजी रवैयों पर दिलचस्प गुफ्तगू हुई। मुसन्निफ
مصنفین اور شعراء نے کہا کہ عالمی اردو کانفرنس کے سبب ادب شناس زبان کا ذائقہ چکھ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں پہ یہ بات سنی گئی ہے، وہ ان کتابوں کی اہمیت وہاں تک پہنچی ہوگی اور یقیناً یہ بہت فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوگا یہ سیشن۔ تیسرے دن کا اختتام افتخار عارف، امجد اسلام ابجد، انور شعور، عباس تابش، رحمان فارس اور دیگر شعراء کے کلام پر ہوا۔ کیمرامین طلحہ خان، اشرف صدیقی، زبیر الدین اور ساتھی رپورٹر شوال اسلم کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔ 4 ماہ قبل ملک میں آنے والے سیلاب نے ایسی تباہی مچائی کہ سندھ اور بلوچستان کی صورتحال تاحال نہ سنبھل سکی۔ طوفانی بارشوں نے سندھ کے باسیوں کی آزمائش کو ایک سخت امتحان میں بدل دیا۔ طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال نے گھروں، فصلوں، باغات اور سڑکوں سمیت انفراسٹرکچر کے ایک بڑے حصے کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ بلوچستان میں رواں سال کا مونسون معمول کا مونسون نہیں تھا۔ بارشیں تھیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ڈیم بھرتے گئے اور ٹوٹتے گئے۔ سیلاب تھا کہ اس کے سامنے کچھ نہ ٹھہر سکا۔ پل بہہ گئے، اونچے اور بے قابو سیلابی ریلیں سڑکیں نگل گئے، ریلوے ٹریک اکھڑ گئے۔ سب سے زیادہ نقصان چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، نصیر آباد، جعفر آباد، ڈیرہ مراد جمالی میں ہوا۔ بلوچستان کا یہ سیلاب تباہی مچاتا، قیامت ڈھاتا جعفر آباد کے راستے سندھ میں داخل ہوا۔ قمبر، شہداد کوٹ، لاڑکانہ، دادو میں تباہی مچا دی۔ خیرپور، نوشہر و فروز، سکھر، نواب شاہ، عمر کوٹ، شکارپور میں بارشوں نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ ایس ڈی ایم اے کے مطابق ماہ نومبر کے آخر تک سندھ میں 800 افراد سیلاب کے آگے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ 19,10,993 گھروں کو نقصان پہنچا، جبکہ 7,36,000 سے زائد گھر مکمل تباہ ہو گئے۔ قدرتی آفات کو گزرے 4 ماہ بیت گئے، لیکن آج بھی سندھ کے متاثرہ اضلاع میں زندگی معمول پر نہیں آ سکی ہے۔ یہ جو بارشیں ہوئیں بہت نقصان ہوا، ہمارے گھر گر پڑے، فصل ہمارے گئے، ہمارے جو جانور تھے وہ بھی مر گئے۔ پہلے تو ہمیں سامنا کرنا ہے سردی کا، جی ہم کو ترپال وغیرہ نہیں ہے، یہ ملے ہیں تھوڑے لیکن وہ بھی ہمارے پاس کم پڑ رہے ہیں۔ اب چاروں طرف پانی ہے، باہر جا بھی نہیں سکتے، شہر جا بھی نہیں سکتے، اور اس کو جلد کی بیماری ہے اور یہاں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے جس سے اس کا علاج کروا سکیں۔ متاثرین سیلاب کی زندگی پھر سے شروع ہونے کی منتظر ہے۔ فصلیں، نشیبی اور دیہی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ متاثرین سیلاب زندگی کی جانب پھر سے لوٹنے کی کوششوں میں ہیں، لیکن دکھ، غم اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ حکومت، NGOs اور مخیر حضرات کو اپنی مسلسل کوششوں کو جاری رکھنا ہوگا۔ پریشان حال متاثرین کو ان کی نئی زندگی کے لیے آس دلانی ہوگی اور خوشیاں لوٹانی ہوں گی۔